والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على محمد الذي أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى في مقام آخر: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے پھر سے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام ان پر جنہوں نے راز حق امت کو بتلائے. سلام ان پر جنہوں نے زخم سہ کر پھول برسائے. سلام ان پر کہ جو امت کی خاطر دکھ اٹھاتے تھے. سلام ان پر جو بھوکے رہ کے اوروں کو کھلاتے تھے. سلام ان پر لقب ہے رحمت للعالمین جن کا. سلام ان پر کہ خود ایک نام نامی ہے امی جن کا. سلام ان پر جو ہیں ہمدرد و مخلص غم نصیبوں کے. سلام ان پر جو ہیں غم خوار بیواؤں غریبوں کے. سلام ان پر جو بن کے رحمت للعالمین آئے. سلام ان پر جو از سرتا قدم لطف آفریں آئے. حمد و صلات کے اختصار کے بعد میزبانی محفل محترم المقام جناب عبدالجبار بھٹا صاحب اور زیب مسند صدارت محترم المقام جناب صوفی جاوید القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور محترم جناب بابا جی صوفی محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ. دیگر محترم جناب حافظ محمد شبیر صاحب اور محترم حافظ قاری محمد سلامت صاحب اور ہمارے تمام ہی احباب بڑے مقتدر و محترم ہیں. لیکن اگر کوئی مزید ایسا صاحب ہو کہ جس کو بالخصوص صدارت کے لیے منتخب کیا گیا ہو تو ان کے نام سے شناسہ نہ ہونے کی وجہ سے میں معافی کا خواستگار ہوں. احباب، یہ پروقار خوبصورت محفل پاک امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر اور آپ کی آل و اولاد میں سے غوث اعظم، پیر پیراں، میر میراں،
شاہ جیلاں ماہ گیلاں سر الاسرار فرد الافراد غوث الاغیاث قطب الاقطاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ذکر اور آپ کی یاد کے ساتھ موسوم ہے، اور ذیلی عنوان محترم جناب عبد الجبار بھٹا صاحب ان کے والدین کے ایصال ثواب کا بھی ہے۔ کوشش یہ ہوگی ان تمام عناوین کو مختصر وقت میں سمیٹا جائے۔ پہلی بات، میں نے دوران خطبہ جو آیہ مقدسہ تلاوت کی، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اگر آپ احباب کا ذوق ہوگا تو بات آگے چلے گی، محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ یوں گمسم بیٹھنے سے تو بات نہیں بننی، ذرا محبت سے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاری یا حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، مصطفیٰ، زندہ آباد، عصمت و مقام مصطفیٰ، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لا تعداد شانیں ہیں، ان میں سے ایک شان یہ ہے آپ کی بولی یہ وحی خدا ہوتی ہے۔ ایک شان یہ ہے وہ ایک سرکار دا بوہا، ہے وہ ایک سرکار دا بوہا، حق دی جتھے ہر دم ہو ہا، جو بھی نکلے لفظ زبانوں ان ہوا الا وحی یوحا۔ او دا رتبہ نہ کوئی تولے، کیڑا او دی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے۔ یہ کملی والے آقا کی ایک شان ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ تب بولتے ہیں جب رب کی رضا ہوتی ہے۔ رب آکھیا میرے آ محبوبہ دس کہو جیا تینوں بناونا ہے، جویں میرے محبوب دا جی چاہے اساں اوہو جیا ہی سجاونا ہے۔ محبوب آکھیا ایہو جیا بنا مولا، میری جان جہانا دی جان ہووے، پاویں تو بولیں باویں میں بولاں، ساڈے دوواں دی اکو زبان۔ یہ شان ہے کملی والے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام کا ایک طریقہ تھا، ظاہری بات ہے کملی والے آقا کے لبوں سے نکلی ہوئی باتیں ہوں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے مبارک دانت۔ اعلیٰ حضرت کا ذوق بھی دیکھیے، محبت سے ذرا کہیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے دعا کر دی نا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اعلیٰ حضرت سر کے بالوں سے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق۔ یہ مانگ جب نکالی جاتی ہے بال سائیڈوں پہ ہوتے ہیں، درمیان میں سفیدی ہوتی ہے، درمیان میں سفیدی ہوتی ہے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا یہ جو آپ کی مبارک زلفیں ہیں نا سائیڈوں پہ جاتی ہیں، یہ لیلۃ القدر ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی، یہ لیلۃ القدر ہے، اور درمیان میں جو سفید لکیر بنتی ہے آقا یہ مطلع فجر حق ہے۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔ پھر کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ پھر مبارک دانتوں کی بات کرتے ہیں جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ہائے ہائے، جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزت پہ لاکھوں سلام۔ پھر لعاب دہن کی بات کرتے ہیں، وہ دہن جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ پھر مبارک زبان کی بات کرتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پھر سارے دہن کی بات کرتے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا،
چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. پھر مبارک ہاتھوں کی بات کرتے ہیں. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. اور پھر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شانوں کی بات کرتے, جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, شانوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. پھر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی مبارک قلب اطہر کی بات کرتے ہیں, کہتے دل سمجھ سے ورا ہے, دل سمجھ سے ورا ہے, مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. اور قدموں کی بات کرتے ہیں تو حد کرتے ہیں, کہتے ہیں قدموں میں جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے, جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا, جب حضور بولتے تھے نا صحابہ لکھ لیتے تھے, امام الانبیاء علیہ السلام کی باتیں لکھ لیتے تھے. ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب کملی والے آقا کلام کرتے تو وہ لکھ لیتے. کسی نے کہہ دیا ہر بات نہ لکھا کرو, کبھی حضور جلال میں ہوتے ہیں, کبھی خوش طبی کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی ویسے بات بتا رہے ہوتے ہیں, ہر بات نہ لکھا کرو, جب دینی مسئلہ بتائیں تب لکھا کرو. انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. امام الانبیاء علیہ السلام نے دیکھا, فرمایا لکھتے تھے اب نہیں لکھتے. عرض کرتے آقا مجھے کسی نے کہہ دیا ہر بات نہ لکھا کرو, حضور کبھی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ جلال میں ہوتے ہیں, ہر بات نہ لکھو. آپ نے فرمایا اکتب, فرمایا لکھو, اکتب فواللہ ما خرج منی الا الحق, فرمایا ہر بات لکھا کرو, میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا, چاہے خوش طبی بھی کروں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد, زندہ باد یا غوث اعظم حق چاریہ یا علی. پھر یہ بات جب ثابت ہو گئی کہ کملی والے آقا کی زبان سے نکلنے والی بات یہ وحی خدا ہوتی ہے, تو کیا خیال ہے جو حضور کہہ دیں کہ یوں ہوگا تو پھر ویسے نہیں ہوگا. جب آپ کی مبارک زبان پہ آنے والا بول وحی خدا ہے تو جو آپ فرما دیں گے وہ ہو جائے گا. آپ ایک چشمے کے پاس آئے, ایک کنویں کے پاس آئے, پانی پینے لگے تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا اسمہ بیسان وماؤہ ملح, آقا اس کنویں کا نام ہے بیسان اور اس کا پانی کڑوا ہے, اس کنویں کا نام ہے بیسان اور پانی کڑوا ہے. کملی والے آقا نے لعاب دہن ڈالا, فرمایا اسمہ نعمان وماؤہ طیب, فرمایا تم کہہ رہے تھے اس کا نام بیسان ہے اور پانی کڑوا ہے, میں کہتا ہوں اس کا نام نعمان ہے اور پانی میٹھا ہے. بات تو کہنے کی ہے. فرمایا تم کہتے تھے نام بیسان ہے اور پانی کڑوا ہے, میں کہتا ہوں نام نعمان ہے اور پانی میٹھا ہے. فرمایا چیک کر لو, صحابہ نے پیا تو پانی میٹھا ہو چکا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی. کہا جو شب کو کہ دن ہے تو دن نکل لایا, کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. ایک شخص کھانا کھا رہا تھا امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر, اور کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے, بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. کس ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے, یہ حضور کی سنت ہے. وہ بائیں سے کھا رہا تھا. کملی والے آقا نے فرمایا کل بھی یمینک, فرمایا دائیں سے کھاؤ. اس نے کہا مجھ سے نہیں کھایا جاتا, مجھ سے نہیں کھایا جاتا. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اچھا نہیں کھایا جاتا تو نہ کھایا جائے. توجہ ہے نا آپ کی, نہیں کھایا جاتا تو نہ کھایا جائے. یہ بات جب حضور نے فرما دی اس کے بعد وہ دایاں ہاتھ اٹھاتا بھی تھا تو اٹھتا ہی نہیں تھا, کام کرنا ہی چھوڑ گیا. اس نے کہا ہو کیا گیا میرے ہاتھ کو؟ کہا تمہیں نہیں پتا, حضور نے فرما دیا نہیں کھایا جاتا تو نہ کھایا جائے, اب تیرا دایاں ہاتھ کام کیسے کرے گا؟ ان کی تو زبان پہ آ گیا ہے. وہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. رب نے یہ شان عطا کی ہے محبوب کو. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ عظیم شان عطا کی ہے. معجزہ میرے نبی کا, کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا, کہہ دیا تو ہو گیا.
آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. ارے آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. اور سنیے, مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک, مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا. حضور نے فرمایا نا, ما بین منبری و حجرتی روضۃ من ریاض الجنہ, میرے منبر اور میرے حجرہ کے درمیانی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا. اور سنیے, آبدیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی, نماز عصر رہتی تھی, حضور پڑھ چکے تھے, حضرت علی کی رہتی تھی, کسی کام سے بھیجا تھا, واپس لوٹے, کملی والے آقا ان کی گود میں سر رکھ کے آرام کرنے لگے. نماز جا رہی ہے, ادھر کملی والے آقا کی خدمت ہے. خیال آتا ہے نماز کے لیے حضور کو بیدار کروں, آقا میں نے نماز پڑھنی ہے. پھر خیال آتا ہے یہ محبوب کا چہرہ آج میری گود میں ہے تو کیوں نہ زیارت کرتا رہوں. لیکن وہ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے کہ نماز جو تھی, نماز سے محبت تھی. ہماری طرح سکے دعوے تو نہیں تھے نا, ہم دعوے دار لوگ ہیں. حقیقت بات کر رہا ہوں, ہمارے پاس دعوے ہیں, عمل, کردار اور عملی طور پہ اپنے آپ کی وہ مضبوطی, ہم بہت کمزور ہیں, بہت کمزور ہیں. سے محبت و الفت جو تھی دل کے اندر, آنکھیں ضبط نہ کر سکیں, پانی نکل آئے, آنکھوں سے آنسو نکل آئے, اور گرے کہاں پہ, چہرے مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم. کملی والے آقا نے آنکھیں کھولی, فرمایا علی, پیارے علی, مایوب کی کا علی, آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ عرض کرتے آقا میری نماز چلی گئی. کبھی ہمیں بھی نماز کی وجہ سے رونا آیا ہو, نماز چھوٹنے پہ رونا آیا ہو, کاروبار میں خسارہ ہو جائے تو رونا آتا ہے, گھاٹا پڑ جائے تو رونا آتا ہے, لین دین کے معاملات میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو رونا آتا ہے, کہیں پہ اللہ نہ کرے کوئی مال چرا کے لے جائے تو رونا آتا ہے, اولاد بیمار ہو جائے تو رونا آتا ہے, خود اپنی طبیعت میں بیماری آ جائے تو رونا آتا ہے. نماز چھوٹ جائے تو رونا کیوں نہیں آتا؟ حضرت حاتم اسم بیٹھے تھے, پھوڑی ہوتی ہے, پھوڑی آپ بخوبی جانتے ہوں گے, یہ فوتگی کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں دعا کے لیے, چٹائی بچھا دی جاتی ہے, کوئی کپڑا بچھا دی جاتا ہے, لوگ وہاں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. حاتم اسم پھوڑی ڈال کے بیٹھے تھے. کوئی گزرا پاس سے, کہا اللہ کے بندے خیر ہے یہاں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا رو رہا ہوں. کہا خیریت ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے رو رہا ہوں, اگر میرا بیٹا فوت ہوا ہوتا سارا محلہ مجھ سے افسوس کرنے آتا, سارا محلہ مجھ سے افسوس کرنے آتا, لیکن میری نماز رہ گئی ہے, کوئی مجھ سے افسوس کرنے نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے لوگوں کے نزدیک اولاد کی اہمیت زیادہ ہے, نماز کی اہمیت ہی کوئی نہیں. میمون ابن مہران رحمت اللہ تعالی مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے, داخل ہونے لگے, لوگ نکل رہے تھے, جماعت چھوٹی تھی, نماز نہیں نکلی تھی, قضا نہیں ہوئی تھی. کیسے لوگ تھے؟ ہماری تو نمازیں قضا ہو جائیں تو پرواہ نہیں کی جاتی, وقت گزر جائے تو پرواہ نہیں کی جاتی. نماز پڑھ کے لوگ جماعت سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے, میمون ابن مہران نے کیا کیا, وہیں پہ بیٹھ کے رونے لگے. کسی نے کہا حضرت جی کیوں رو رہے ہو؟ کوئی دکھ یاد آ گیا. انہوں نے کہا میری جماعت رہ گئی ہے, میری جماعت رہ گئی ہے. انہوں نے کہا خیر ہے حضرت جی, جماعت چھوٹ گئی ہے, نماز کا وقت تو ہے نا, نماز پڑھ لو. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, الصلاۃ احب الی من ولاۃ العراق. کہا اگر ایک طرف عراق کی بادشاہی ہو اور ایک طرف نماز با جماعت ہو, مجھ سے پوچھا جائے بتا اے میمون ابن مہران, عراق کی بادشاہی لے گا کہ نماز با جماعت لے گا؟ میں بادشاہی کو ٹھوکر مار دوں گا, نماز با جماعت لوں گا, با جماعت نماز پڑھوں گا. اتنی اہمیت ہے نماز با جماعت کی. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ, چھوٹے بچے تھے, آپ صالح بن کیسان کے پاس پڑھتے تھے مدینہ میں. ان کے استاد تھے صالح بن کیسان رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک دن نماز پڑھنے آئے, جماعت گزر گئی. استادوں نے کہا پتر لیٹ کیوں آئے ہو؟ کہا استاد جی کنگھی کر رہا تھا. ایسا ہوتا ہے نا, فیشن بھی عجیب عجیب آ گئے, معاملات. ہمارے دور میں تو خیر معاملہ ہی بڑھ گیا نا. اقبال پھر اسی بات پہ روک کے کہتے ہیں نا, نوجوان نہ چونزنا مشغول تن ازحیا بیگانہ پیرانے کہن. اقبال کہتے ہیں نوجوان وہ جس نے امت کا بیڑا اٹھانا تھا,
وہ جس نے کملی والے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا پرچم اٹھانا تھا. نوجوانہ چوں زنا مشغول تن، نوجوان عورتوں کی طرح اپنا ظاہر سنوارنے میں لگ گیا. اور اقبال کہتے ہیں روتا اس لیے ہوں از حیا بیگانہ پیرانے کہن، حیا بوڑھے کو بھی نہیں رہی. نوجوان تو لگ گیا ظاہر سنوارنے میں، حیا بوڑھے کو بھی کوئی نہیں رہی. بڈھے بابے بھی داڑیاں مڈا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے نائی کے پاس. اب کیا نکالنا ہے، کیا رہ گیا ہے؟ اب بڑھاپے سے آگے بھی کچھ ہے؟ اس سے آگے تو قبر ہے، اس سے آگے تو کچھ نہیں ہے. وہ بھی کملی والے آقا کی سنت کا قتل کر رہے ہوتے ہیں. اور باہر نکل کے جناب کیسا چہرہ نکل آیا. کبھی یہ بات سوچیں خدا کی قسم، قبر میں جب جائیں گے، قبر میں جائیں گے، ہم تو کہتے ہیں نا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ ان کے پایہ ناز سے میں اب فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. لیکن ایک بات اللہ کرے وہ کریم ہے، وہ معاف کرنے والے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں اگر بندے نے یہ کہا حضور آپ کا امتی، حضور نے فرما دیا تیری تو شکل ہی نہیں لگتی، تیرا تو ظاہر ہی نہیں لگتا میرے جیسا. خدا کے لیے دوستو چھوڑو، کچھ بھی نہیں ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. چہرے پر کملی والے آقا کی سنت سجاؤ، جوان بھی اور بوڑھے بھی سنت سجاؤ، کچھ نہیں ہوتا اس سے. ایک وقت تھا احنف بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی ایک آنکھ جو تھی نا اس سے نظر نہیں آتا تھا، ایک پاؤں میں لنگڑاہٹ تھی، اور تیسری بات یہ تھی ان کو داڑھی آئی کوئی نہیں تھی. 3 چیزیں، ایک آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، ایک پاؤں میں لنگڑاہٹ بھی ہے اور داڑھی بھی نہیں آئی. روتے تھے بیٹھ کر. کسی نے کہا آنکھ سے نظر نہیں آتا اس لیے روتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. کہا پاؤں میں لنگڑاہٹ ہے اس لیے روتے ہو؟ کہا نہیں. تو کہا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا سوچتا ہوں کاش لوددت ان اشتری اللحیہ بألف دینار، میں یہ کہتا ہوں کاش 1000 دینار لگا کر داڑھی کہیں سے مل جاتی تو میں داڑھی چہرے پہ سجا لیتا. لمبی بات نہیں کرتا، یہ کہتا ہوں وہ 1000 دینار لگا کر داڑھی لانا چاہتے تھے، ہم 150 لگا کے تو اتار کے پھینک رہے ہوتے ہیں. کبھی اس پہلو پہ بھی سوچا جائے. بہرحال بات دور نکل جائے گی. صالح بن کیسان کی بات اذکارہ تھا. عمر بن عبدالعزیز آئے، پوچھا بیٹا کیوں لیٹ آئے ہو؟ کہا استاد جی کنگھی کر رہا تھا. استادوں نے خط لکھا ان کے والد کو، حضرت عبدالعزیز کو، کہا آپ کے پتر کی کنگھی کرتے ہوئے نماز رہ جاتی ہے، ان کا کچھ کرو. آپ نے سوچا ہم اولاد سے جب وہ گھر میں پیسے نہ دیں کتنے ناراض ہوتے ہیں، جائیداد سے آنکھ بھی کر دیتے ہیں. کوئی تعلق نہیں تیرا میرے ساتھ، ویلیاں کھانے والا ہے، تو جا کے گھر سے نکل جا، کوئی تعلق نہیں. کبھی نماز نہ پڑھنے پہ ڈانٹا ہے؟ اس لیے ڈانٹا ہو کہ تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، تو قرآن نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، تو رب کا فرما بردار نہیں، تو میرے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے؟ ہمارا نافرمان ہو ہم ڈانٹتے ہیں. اب حضرت عبدالعزیز کو جب پیغام گیا انہوں نے فوراً بندہ بھیجا، کہا دوسری بات کوئی نہیں، جاتے ساری میرے پتر کے سر کے سارے بال اتارتے، ہمیں وہ بال نہیں چاہیے جن بالوں کی وجہ سے جماعت چھوٹ جاتی ہے. یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں. بہرحال بات عرض کر رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی گود میں کملی والے آقا کا سر ہے، نماز عصر گزر چکی ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ عرض کی آقا میری نماز رہ گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی بتاؤ قضا کر لو گے کہ ادا کروا دیں؟ توجہ ہے نا آپ کی، بات وہیں چل رہی ہے کہ حضور کی زبان سے جو نکل جائے ہو جاتا ہے. بتاؤ قضا کر لو گے کہ ادا کروا دیں؟ اس کرتے سونے قضا تو ہو ہی گئی ہے، ادا کروا دو تو بڑی بات ہے. قضا تو ہو ہی گئی ہے، ادا کروا دو تو بڑی بات ہے. اب کیا ہے؟ حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم ان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک فردت علیہ الشمس. مولا علی تیری تابعداری کر رہا تھا کیونکہ تیرے محبوب کی تابعداری کر رہا تھا. مالک سورج واپس بھیج دے، علی نے نماز پڑھنی ہے. جب کملی والے آقا کی زبان سے یہ نکلتا ہے نا، سورج فوراً واپس آ جاتا ہے. آبدیدہ تھے بوقت عصر، جب حضرت علی ڈوبے سورج کو پلٹا، کہہ دیا تو ہو گیا. اور ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر شہید کرنے کے ارادے سے آئے ہیں.
لیکن کملی والے آقا نے کیا کہا؟ آپ نے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، اور مصطفیٰ کا نام لے کر ہاتھ میں لے کر قلم میں نے اجمل ایک قصیدہ کہہ دیا تو ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سمجھیے بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی زبان سے جو نکل جاتا ہے نا وہ اٹل ہے، وہ اٹل ہے، فائنل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، فائنل ہے، بالکل فائنل ہے۔ ابی بن خلف یہ واحد کافر ہے جو امام الانبیاء علیہ السلام کے ہاتھ سے مرا ہے، واحد بندہ ہے۔ احد کے میدان میں امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ میدان لگنے سے پہلے ابی بن خلف نے کہا تھا کہ میں اپنی سواری کو چارہ ڈال رہا ہوں، اس کو باجرہ کنک کھلا رہا ہوں، اس کے اوپر بیٹھ کے آپ کو شہید کروں گا۔ کملی والے آقا نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے، اصل بات یہ میں تجھے خود اپنے ہاتھ سے ماروں گا، میں ماروں گا تجھے۔ بات تو ہو گئی، اس کو نا ڈر پڑ گیا، ڈر پیدا ہو گیا دل میں، پتا تو تھا یہ صادق و امین ہے، آج تک جھوٹ تو بولا نہیں ہے، بات تو کھری کرتے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں۔ میدان لگا، امام الانبیاء علیہ السلام کے مبارک دندان زخمی ہوئے، خون بہا، وہ الگ ماجرا ہے۔ مالک بن سنان دوڑتے ہوئے آئے، حضرت ابو سعید خدری کے والد ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، خون نیچے نہ گر جائے، لبوں سے لب جوڑ دیے۔ یہ عشق و محبت کے وہ فسانے جو آج امیر المجاہدین دے کے گئے ہیں نا، یہ ترانے وہ ہیں جو صحابہ کے ترانے ہیں، یہ وہ عشق کے پیالے پلا کے گئے امیر المجاہدین، یہ وہی پیالے اور جام پلائے ہیں جو جام صحابہ کرام والے جام تھے، جو محبت ان کی تھی، وہی جام دوبارہ سے پلائے ہیں امت کو۔ آگے بڑھے، خون نیچے نہ گر جائے تو منہ میں سارا رکھ لیا۔ کملی والے آقا نے فرمایا اس کو گرا دو، عرض کی حضور جو کروانا ہے اور کروا لو، یہ نہ کہو، اور جو کہتے ہیں میں تیار ہوں، یہ نہ کہو۔ اور وہ خون پی گئے، پی کے جا رہے تھے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ قرآن کہتے ہیں خون نس قطعی سے حرام ہے، قرآن مجید میں 3 مقامات پہ خون کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ صحابہ یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے، صحابہ سے بڑھ کے کون جانتا ہے جن کے ایمان کو رب ماڈل قرار دیتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان ویسا لے کے آؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ لے کے آئے ہیں تم ہدایت پا جاؤ گے۔ جن کا ایمان معیار ہدایت ہے، معیار ایمان ہے جن کی شخصیات، ان کو دیکھ کے جو ایمان لے کے آتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ خون پی گئے، کیوں؟ وہ زمانے کو بتا رہے تھے باقی خون کا مسئلہ اور ہے، کملی والے آقا کے خون کا مسئلہ اور ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی یہ نہیں فرمایا دیکھو حرام کام کر لیا اس نے، حضور نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، فرمایا جس نے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا دیکھو، دیکھو اس جنتی کو۔ یہ صحابہ کی عقیدے ہیں، عقیدہ مضبوط کیجیے اپنا، ہمیں اس عقیدے پہ چلنا ہے جو کملی والے آقا کے غلاموں کا عقیدہ ہے۔ یہ تو خون ہے، صحابہ تو لعاب دہن نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہ تو تلیوں پہ اٹھا لیتے تھے، چہرے پہ ملتے، بدن پہ ملتے، جس کو نہیں ملتا وہ دوسرے کی تلیوں سے تلیاں رگڑ لیتا۔ یہ صحابہ کے عقیدے ہیں۔ اب اس میدان میں امام الانبیاء علیہ السلام کے مبارک دندان زخمی ہوئے، لبوں سے خون بہا، صحابہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر۔ یہ آ گیا ابی بن خلف، کہتا دلونی علی محمد، بتاؤ مجھے محمد کدھر ہے، میں ان کو شہید کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا ہماری طرف آ، حضور نے فرمایا ہٹ جاؤ، یہ میرا شکار ہے، اسے میری طرف آنے دو، فرمایا آنے دو۔ جب قریب آیا امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک تیر ایک صحابی سے پکڑا، پکڑ کے اس کے گردن پہ ہلکا سا ایسے اس کو کریت دیا، ہلکی سی خراش آ گئی، چیخے مار مار کے روتا تھا، روتا تھا، کراہتا تھا، اور کراہتا ہوا جاتا تھا۔ اس نے کہا واللہ لقد قتلنی محمد، اور مجھے محمد نے مار دیا،
مجھے محمد نے. لوگوں نے کہا پاگل ہے, باولا ہو گیا تو تو اتنا بڑا نامی گرامی پہلوان تھا, اتنا شجاع تھا, ہلکی سی خراش پہ اس طرح چیخ رہے. اس نے کہا جتنا درد مجھے ہے نا سارے حجاز میں بانٹ دیا جائے سب مر جائیں, پورے حجاز میں بانٹ دیا جائے سب مر جائیں. انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تم صرف یہ زخم دیکھ رہے ہو, تمہیں یہ نہیں پتا زخم دیا کس نے. وہ ہستی جو رحمت للعالمین ہے, کہ یہ ان کے ہاتھ سے آیا ہے. اور اس نے کہا یہ پکی بات ہے میں نے اب مر جانا ہے. انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے؟ انہوں نے کہا تھا میں تجھے ماروں گا, وہ جو کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ صرف اہل ایمان کا عقیدہ نہیں تھا, نامی گرامی کافر بھی مانتے تھے وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, وہ اٹل کہتے ہیں, فائنل بات ہوتی ہے. اب اسی سے بات آگے بڑھا رہا ہوں اور اپنے دوسرے عنوان کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو جا. یہ شان ہے حضور کی. یہ شان کہاں سے آئی؟ یہ شان اصل میں اللہ کی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب کسی چیز سے کہتا ہوں کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. یہ شان رب ذوالجلال کی ہے, لیکن یہ شان امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور کا تعلق رب کے ساتھ ہے, اور اتنا گہرا تعلق ہے رب ذوالجلال کے ساتھ کہ مخلوق میں کسی کا اتنا تعلق رب کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے. بخاری و مسلم کی روایت ہے, فرمایا ان اعلمکم واتقاکم باللہ انا, فرمایا میرے صحابہ سب سے زیادہ رب کو جانتا بھی میں ہوں, سب سے زیادہ رب سے ڈرتا بھی میں ہوں. سب سے زیادہ رب ذوالجلال کے ساتھ تعلق ہے. یہ شان میرے اور آپ کے آقا کی ہے جنہوں نے اس کائنات میں سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے. اتنا گہرا تعلق ہے. جب وہاں اتنا ربط ہونا تو وہ شانیں بھی دیتا ہے. رب نے اپنے محبوب کو یہ شان دی, تو رب سے ملی محبوب کو یہ شان. اب جس نے مخلوق میں سے لینی ہے نا اس کو محبوب کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا, اس کو ادھر تعلق پکا کرنا پڑے گا. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی, فتوح الغیب آپ کی کتاب ہے, اس میں آپ لکھتے ہیں کہ یقول اللہ تبارک و تعالی, رب ذوالجلال اپنے بندوں سے فرماتا ہے یا عبدی, اے میرے بندے, انا الذی لا الہ الا انا, اے بندے میں تیرا رب ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَأَمْرِي أَقُولُ لِشَيْءٍ كُن فَيَكُونُ, اور میری شان یہ ہے جب کسی کام سے کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اور پھر رب کیا فرماتا ہے, اطیعنی, اے میرے بندے میرا تابع دار بن جا, میرے محبوب کا تابع دار بن جا. شان میری ہے جب میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے, لیکن جب تو میرا اور میرے محبوب کا تابع دار ہو جائے گا تو جو کہے گا وہ ہو جائے گا, جو کہے گا وہ ہو جائے گا, تجھے یہ شان عطا کر دوں گا. رب اپنے بندوں کو پھر یہ شان دیتا ہے. اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جنت میں جب جنتی جائیں گے نا ہر جنتی کو یہ شان ملے گی, ہر جنتی کو. قرآن اٹھائیے, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. رب ذوالجلال نے فرمایا جنتی جنت میں جو چاہے گا وہ ہو جائے گا, جو مانگے گا وہ دے دیا جائے گا. یہی تو کن ہے. وہ کہے گا پھل کھانے کا دل ہے, پھل ٹوٹ کے گود میں آ جائے گا. وہ کہے گا دوسری جگہ پہ جانے کا دل ہے, سواری قدموں میں آ جائے گی, اوپر بیٹھ کے دوسری جگہ پہ چلا جائے گا. وہاں اسے یہ شان ملے گی. لیکن غوث پاک فرماتے وہاں تو سب کو ملے گی, لیکن مزہ تب ہے کہ بندہ دنیا میں یہ شان لے. یہ غوث پاک فرماتے دنیا کے اندر رہتے ہوئے بندہ یہ شان پا جائے. اور وہ شان کیسے ملے گی؟ وہ شان وہیں سے ملنی ہے جو مدینے والی سرکار ہے, وہ کمنی والے آقا کے در سے اور کہیں سے بھی نہیں ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ مقام یہ شان رب کی ہے نا, اور رب نے یہ شان عطا کی ہے اپنے محبوب کو. اور یہ بھی بات یاد رکھیے, اس سے شرک نہیں ہوتا. رب جو کسی کو عطا کرتا ہے یہ کوئی شرک نہیں ہوتا. بعض لوگ اس سے غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں شرک ہو گیا, نہیں. رب نے یہ شان دی اپنے محبوب کو, اب جس نے لینی ہے محبوب سے لینی ہے نا. جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں الطرق کلھا مسدودہ, اللہ کی طرف جانے والے سارے رستے بند ہیں, تمام رستے بند ہیں, کوئی رستہ کھلا ہوا نہیں ہے. لوگوں نے کہا حضور پھر اللہ سے ملاقات کیسی ہوگی؟ فرمایا الا من اقتفى علی اثر الرسول, ایک رستہ کھلا ہوا ہے جو مدینے کو جاتا ہے.
بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے. جو یہ چاہتا ہے میرا تعلق رب سے جڑ جائے اسے دامن مصطفیٰ پکڑنا ہوگا. حضور کے دامن سے دور ہو کر کبھی بھی اللہ کی بندگی نہیں ملتی. سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر دوں. آپ کے پاس بیٹھنے والا ایک شخص تھا, کسی نے پٹی پڑھا دی, اس نے کہا کہ وہ اپنی دوسری طرف لے گیا نا, اس کو دوسری پارٹی میں لے گیا. جس طرح سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں عقیدے کی بھی پارٹیاں ہوتی ہیں, اور ہم الحمدللہ پارٹی میں نہیں ہیں, ہم جماعت میں ہیں, ہم جماعت اہل سنت میں ہیں. تو وہ پارٹی بدل گیا عقیدے کی, اور نام تھا پہلے اس کا غلام رسول. انہوں نے کہا یہ تو شرک ہے, رسول کا غلام, وہ اللہ کی غلامی ہوتی ہے, اللہ کی بندگی ہوتی ہے. کہ تیرا نام آج سے ہم نے عبداللہ رکھ دی ہے, غلام رسول نہیں, عبداللہ یہ نام رکھا گیا. پیر صاحب نے اس کو نے خط لکھا, خط پہ کیا لکھتے ہیں, غلام رسولوں منکر ہوئوں تے جا بنے ہو عبداللہ. توجہ ہے نا آپ کی, وہ غلام رسولوں منکر ہوئوں تے جا بنے ہو عبداللہ, وہ جے نہ بن سی غلام رسول تے کیویں بن سی عبداللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. من سب نبی فاقتلوه, من سب نبی فاقتلوه, من سب نبی فاقتلوه. فرمایا غلام رسولوں منکر ہوئوں تے جا بنے ہو عبداللہ, وہ جے نہ بن سی غلام رسول تے کیویں بن سی عبداللہ. اور نادان غلامی مصطفیٰ چھوڑ دے گا تو رب کی بندگی کیا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در, میرے امام کہتے بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. وہاں مقام اس کو ملے گا جس کا یہاں تعلق ہوگا. جب یہ خط اس نے پڑھا نا, روتا ہوا آگے کا, پیر جی سمجھ آ گئی ہے, سمجھ آ گئی ہے. عبداللہ وہی ہوتا ہے جو پہلے غلام رسول ہوتا ہے. اللہ کی بندگی ڈائریکٹ, اللہ کی بندگی اتنی ڈائریکٹ بندگی ہوتی تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء رب نے کیوں بھیجے؟ اس لیے بھیجے پہلے ان کا غلام بن پھر میرا بندہ بن. ان کا دامن چھوڑ کے ڈائریکٹ میرے ساتھ تعلق جوڑنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. رب یہ فرما رہا ہے پہلے میرے بندوں کا دامن پکڑ. رب ڈائریکٹ بھی بندوں کو اپنی تعلیم دے سکتا تھا, کیوں بھیجے اتنے انبیاء کرام علیہم السلام اور رسل؟ اس لیے بھیجے اے میرے بندو ان کے پیچھے چلو, ان کا دامن پکڑو. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بندگی کے لیے غلامی مصطفیٰ ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں مل سکتی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, رب کا تابعدار وہی ہے جو پہلے مصطفیٰ کا تابعدار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر فرما بردار وہ ہے جو پہلے یہاں فرما بردار ہے, جو یہاں نہیں ہے تو وہاں نہیں ہے. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا یہاں سے فیض ملتا ہے. تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے مزہ تب ہے کہ جب بندہ دنیا میں امر کن لے لے, اور وہ کیسے ملتا ہے؟ وہ غلامی مصطفیٰ سے ملتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی ولایت اور کوئی فقیری نہیں ہے. کلیئر بات ہے بالکل. تمام فقر, تمام ولایت کے تمام رستے یہ فقط کملی والے آقا کے قدموں میں ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا یہ قول ہے, فرمایا لو نظرتم الی رجل اعطی من الکرامات حتی تربى فی الهوا فلا تغتروا به حتی تنظروه کیف تجدونه عند الامر والنهی واتباع السنہ. فرمایا اگر بندے کو دیکھو ہوا میں اڑ رہے, پانی پہ چل رہے, فرمایا خبردار یہ ولایت کی علامت نہیں ہے. کرامات ہوتی ہیں اولیاء کی, اس کا انکار نہیں, لیکن فرماتے یہ ولایت کی علامت نہیں. کہا حضور پھر ولایت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا یہ دیکھو سونے کا تابعدار ہے کہ نہیں ہے. کملی والے آقا کا فرما بردار ہے کہ نہیں؟ اگر فرما بردار ہے, کرامت نہیں بھی دکھا رہا, وہ ولی ہے. اور اگر فرما بردار نہیں ہے, لاکھ شعبدہ بازیاں کرے, اس کو پھر داتا صاحب کے سامنے بھی ایک اڑا تھا نا فضا میں, داتا پھر فقیر کے جوتے نے نیچے لایا. بات یہ ہے کہ فرما برداری ہونی چاہیے. داتا صاحب علیہ رحمہ کے پاس بھی ایک بندہ آ گیا نا. ہمارا مزاج بڑا عجیب بن چکا ہے دوستو. ہم کہتے ہیں کرنی والا بزرگ, ہم اس کو مانتے ہیں جو کچھ کر کے دکھائے. یہ بڑے کرنے والے کرنی والے پیر ہیں,
یہ انہوں نے کر کے دکھا دیا. استقامت، حضور کے دین پہ پیرا، حضور کے دین کا نام بلند کرنا، کملی والے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پیغام کو لے کے چلنا، حضور کی ناموس کا جھنڈا اٹھانا، کملی والے آقا کی عزت کے لیے آواز بلند کرنا. اس کو تو کچھ سمجھے نہیں جاؤ گے، کچھ کر کے دکھا. اور کیا کرے بھائی، اور کیا کرے؟ صرف ہم نے کوئی عجیب و غریب باتوں کو ولایت کی علامت قرار دے دی. یہی تو اصل میں ولایت ہے جو حضور کی عزت پہ پہرا دے رہا ہے. مجھے کسی نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں؟ وہ ولی تھے نا. مجھے ایک صاحب ترجمہ کلاس چل رہی تھی ہماری، تو اس میں ایک بندہ پوچھا وہ ولی تھے نا. میں نے کہا تو ولی کہہ رہے؟ میں کہتا ہوں وہ مجدد تھے صدی کے، وہ مجدد ہیں. کیوں؟ کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا. رب ہر صدی میں ایک بھیجے گا مرد کامل جو لوگوں کے معاملات کی تجدید کرے گا، جو گرد پڑ چکی ہوگی وہ گرد کو اٹھائے گا، صحیح تصور دین کا وہ لوگوں کو دکھائے گا. میں یہ کام امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی نے کیا ہے. کہ تم بات صرف ولی کی کر رہے ہو، میں کہتا ہوں وہ مجدد ہیں جنہوں نے تجدید کا فریضہ سر انجام دیا ہے. اور بات سمجھیے، میں بات ایک دو بات کر کے اب بات سمیٹوں گا. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بات، آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں یہ امر کن کی شان ہر ایک کو مل جائے گی. اچھا وسعت پیدا کیجیے، اب آپ تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ آسانی ہو جائے. جنت میں یہ امر کن کی شان سب کو مل جائے گی، لیکن فرمایا مزہ تب ہے کہ دنیا میں بندہ امر کن لے لے، دنیا میں لے لے. اب دنیا میں کیسے ملے گا؟ میں نے بات عرض کی غلامی مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلامی سے یہ ملتا ہے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنے والے، یہ شان پائی، پھر وہ شرف پایا کہ امر کن کا، جو غوث اعظم خود لکھتے ہیں کہ رب اپنے بندوں سے فرماتا ہے بندے تو میرا اور میرے محبوب کا تابع دار بن جا، تجھے یہ شان عطا کر دوں گا. یہ مقام اور یہ شان میری ہے، جو میں کہتا ہوں ہو جاتا ہے، لیکن اگر تو میرا تابع دار ہو جائے گا تجھے یہ شان دے دوں گا، تو جو کہے گا وہ ہو جائے گا، جو کہے گا وہ ہو جائے گا. اور غوث اعظم علیہ رحمہ کی شان کی ذات میں یہ مقام موجود تھا. مثال کے طور پر آپ واز کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، بارش شروع ہو گئی. قلائد الجواہر، بہجت الاسرار اور دیگر کتب میں بارش شروع ہو گئی، بارش برس رہی ہے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے دیکھا اب بارش کی وجہ سے کچھ لوگ نا بکھرنے لگے. آپ نے بادلوں کی طرف دیکھا اور کہا میں مجمع اکٹھا کر رہا ہوں، تو دور دور کر رہی ہے. میں لوگ جمع کر رہا ہوں، تو الگ الگ کر رہی ہے. رک جا، رک جا. یہ بات زبان سے نکلتی ہے تو بادل فوراً رک جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ان کی شان ہے جو ادھر تابعدار ہو جاتے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. پھر رب یہ شان عطا کر دیتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شان مصطفیٰ زندہ باد، مقام مصطفیٰ، علماء اہل سنت. اور اسے آپ صرف کرامت کی بات حد تک نہ سمجھیے. بخاری و مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ایسے لوگ ہیں بالوں میں گرد ہوتی ہے، داڑھی میں گرد پڑی ہوتی ہے، لوگ ان کو دیکھ کے دروازے بند کر لیتے ہیں، فقیر ہے، ایسے ہی کوئی بابا ہے پھٹے کپڑوں والا. لیکن فرمایا اللہ کے ہاں ان کی شان یہ ہوتی ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر کسی کام کے بارے میں قسم کھا لیں اللہ کی قسم ایسے ہوگا تو رب ویسے کر دیتا ہے، اپنے بندے کو شرمندہ نہیں کرتا. یہ حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو یہ شان جو ملی ہے، کیوں ملی ہے؟ اصل بات یہ ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کا تعلق بھی اوپر اتنا گہرا ہو جاتا ہے، یہ بھی تب تک کلام نہیں کرتے جب تک مالک کی رضا نہیں ہوتی. اس پہ ایک مثال عرض کرتا ہوں. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی آپ کے صاحبزادے ہیں حضرت شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی، بڑا پڑھ لکھ کے آئے. غوث پاک خود بھی پڑھے لکھے ہیں. فرماتے درست العلم حتی صرت قطبہ،
میں نے اتنا علم پڑھا اور پڑھایا ہے حتیٰ کہ علم پڑھا کر مقام قطبیت پہ آیا ہوں. ہر روز 53 علوم پہ درس دینا، اتنی مہارت، اتنے کامل، اور وقت کے بڑے بڑے امام آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھتے ہیں، آ کے یہاں سے فیض لیتے ہیں. 70,000 کا جھومٹ یہاں لگتا ہے اور غوث اعظم ان سے واز کرتے ہیں، ان سے خطاب کرتے ہیں. ہر محفل میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں. یہ غوث اعظم کی محفل ہے. یہاں دلچسپی کے لیے ایک بات کر دوں، آپ کے ایک مرید ہیں اور شاگرد بھی ہیں، یحییٰ بن نجاح، ادیب تھے بہت بڑے. کہتے میں نے کہا میں نے آج بندے گننے ہیں، میں نے آج بندے شمار کرنے ہیں، کتنے کو بندے یہاں آ کے کلمہ پڑھتے ہیں. کہتے میں اوپر چادر لے کر نا، چادر میں داغا رکھ کے تو بیٹھ گیا. میں نے کہا غوث پاک کلمہ پڑھائیں گے، میں داغے کو گرا لگا دوں گا، بعد میں گن لوں گا کتنی گریں لگی ہیں تو پتہ چل جائے گا کتنے بندے ہیں. کہتے ادھر کلمہ پڑھاتے ہیں میں گرا لگا دیتا ہوں، ادھر کلمہ پڑھاتے ہیں میں گرا لگا دیتا ہوں. غوث پاک نے 70,000 کے مجمع میں سے میری طرف اشارہ کر کے کہا یحییٰ بن نجاح، مجھے تو تیری سمجھ نہیں آ رہی، میں لوگوں کی گریں کھول رہا ہوں تو لگا رہے، میں تو گریں کھول رہا ہوں تو لگا رہے. کہتے میں نے ہاتھ جوڑ دیا، حضرت جی میرے بس کی بات ہی نہیں ہے. وہ بندے گننا کہ جو یہاں آ کے توبہ کرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، ان کی ہم باتیں کرتے ہیں. تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے صاحبزادے شیخ عبد الوہاب بہت پڑھ لکھ کے آئے. کہتے ہیں حضور آپ یہاں تقریر کرتے ہیں اتنے بڑے مجمع میں، اجازت ہو تو میں بھی تھوڑا خطاب کروں. میں کروں. واز کیا، بہت پر مغز، دلائل سے آراستہ و پیراستہ، مزین، مستند، خوبصورت کلام کیا، بڑا بہترین کلام، جامع و مانع کلام کیا. لیکن خود کہتے ہیں ولم یخشا قلب ولم تدمع عین، نہ کسی آنکھ سے آنسو ٹپکا، نہ کوئی دل ڈرا، بندے ٹس سے مس نہیں ہوئے، پورا مجمع ایسے ہی بیٹھا رہا ہوں. کہتے میں بڑا واز کر کے تو بیٹھ گیا. بیٹھا تو غوث پاک نے بات شروع کی. بات کیا کرتے ہیں؟ فرمانا کہ کل یہ عبد الوہاب کی والدہ نے انڈا پکڑا ہوا تھا، قریب سے ایک جانور گزرا تو اس کے ہاتھ سے نا انڈا گر کے ٹوٹ گیا. بس اتنی بات کہنے کی دیر ہے مجمع حال و بحال ہو جاتا ہے، وجد کی کیفیت ہے. بیٹا کہتے بابا جان میں نے واز کیا ہے بڑا پر مغز، لیکن کسی کو کوئی اثر نہیں ہوا. آپ نے تھوڑی سی بات کی تو لوگوں کا یہ حال ہو گیا. فرمایا بیٹا تو نے بڑے بڑے سفر کیے، ایک بات تو بتا، اسافرت ہے نا، کبھی ادھر کا سفر بھی کیا ہے، کبھی ادھر کا سفر بھی کیا؟ فرمایا سن، انت متکلم عن نفسک وانا متکلم عن ربی. فرمایا بیٹے جب تو کلام کرتا ہے اپنی مرضی سے بولتا ہے، لیکن عبد القادر اتنی دیر تک بولتا ہی نہیں ہے جب تک رب کی مرضی نہ ہو. عبد القادر کلام تب کرتا ہے جب رب فرماتا ہے قل یا عبد القادر نحن نسمعک، عبد القادر بول ہم سن رہے ہیں. بات تو تعلق کی ہے کا اتنا گہرا تعلق اور ربط ہے. تو جب اتنا گہرا تعلق اور ربط ہو تو جو وہ کہیں گے وہ ہوگا نا. یہ اللہ کی ولیوں کی عرفاء کی شان ہے. اور بات میں اسی امر کن پہ کر رہا ہوں جہاں سے بات میں نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے بات شروع کی تھی. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ابھی ایک تو بات کر کے بات سمیٹوں گا. اسی طرح غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی خطاب کر رہے ہیں. ایک پرندہ اوپر منڈلاتا ہے، بار بار منڈلاتا ہے. آپ نے دیکھا توجہ بٹ رہی ہے لوگوں کی. فرمایا قاتلک اللہ، رب تجھے مارے. اتنی بات زبان سے نکلنے کی دیر ہے، پرندہ وہ مر گیا، نیچے گر گیا. آپ واز کرتے رہے، واز کے بعد جانے لگے تو دیکھا پرندہ پڑا ہوا. فرمایا اس کو کیا ہوا ہے؟ کہا حضور آپ کی زبان سے نکلا تھا رب تجھے مارے تو یہ مر گیا. ادھر تعلق کتنا پکا ہے، اور رب اپنے بندوں کو یہ اتھارٹی دیتا ہے. یہ بخاری شریف میں ایک اور روایت بھی ہے، اس کو بھی عرض کر دیتا ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به. فرمایا بندہ نفلیں پڑھ پڑھ کے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب محبوب بنا لیتا ہوں نا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. یہ شان رب دیتا ہے اپنے عرفاء و اولیاء کو. تو کہا حضور آپ نے کہا تھا تو مر گئی. آپ نے فرمایا وہ تو میری زبان سے نکل گیا، اللہ تجھے زندگی دے. اتنی بات زبان سے نکلنے کی دیر ہے پرندہ زندہ ہو جاتا ہے. اور یہ اچنبے کی بات نہیں ہے، میں قرآن و سنت سے اس بات کو ثابت کر رہا ہوں.
اللہ اپنے نیک بندوں کو یہ شان دیتا ہے۔ اگلی بات، اختتامی بات عرض کروں گا اور بات سمیٹوں گا۔ تقدیر جو ہے نا، تقدیر یہ دو طرح کی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، پریشانی میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ دنیا رب نے بنائی ہی اپنے بندوں کی شان دکھانے کے لیے۔ آپ کا کیا خیال ہے، رب ہماری عبادتوں کا محتاج ہے؟ یہ ڈیوٹیاں سارا کچھ لگائی گئی ہیں، لیکن رب نے اصل میں یہ کائنات کا جو نظام بنایا ہے نا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں حشر بھی اس لیے لگے گا کہ محبوب کی شان دکھائی جائے۔ فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، زمانے کو دکھایا جائے میرے محبوب کی شان کیا ہے۔ تو یہ کائنات بنائی اس لیے کہ اپنے بندوں کی شان رب دکھائے۔ آپ عبادتوں کو دیکھ لیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، یہ بھی بندوں کی ادائیں ہیں۔ صفا مروہ کی سعی ہے، بندوں کی ادا ہے۔ زمزم ہے، بندوں کی ایڑیوں سے نکلا ہوا ہے۔ دیگر ایسے جو معاملات ہیں، جرسوت کو چومنا ہے، یہ بھی محبوب کی ادائیں ہیں۔ تو رب نے جو کچھ بھی عبادات رکھی ہیں، بندوں کی اداؤں کو عبادت بنا دیا ہے، عبادت بنا دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کو شان کیا دیتا ہوں، اس کو مقام کیا دیتا ہوں۔ تقدیر دو طرح کی ہے، ایک ہے تقدیر معلق، ایک ہے تقدیر مبرم۔ قرآن مجید میں دونوں کا ذکر آتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور ام الکتاب اس کے پاس ہے۔ یہ تین باتیں کی گئی، محو اثبات اور ام الکتاب۔ فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور ام الکتاب اس کے پاس ہے۔ یہ جو محو اثبات ہے نا، جس میں مٹ بھی جاتی ہے، ثابت بھی رہتی ہے، بدل بھی سکتی ہے، اسے تقدیر معلق کہتے ہیں، اسے تقدیر معلق کہتے ہیں۔ جو معلق ہوتی ہے، رب کے کسی نیک بندے نے کہہ دیا جا یوں ہو جائے گا، رب اس کی نہیں موڑتا، رب ویسے کر دیتا ہے، تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ یہ تقدیر معلق ہے۔ صدقہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، عمر میں اضافہ کرنے کے حوالے سے ایسی کئی روایات موجود ہیں۔ تو یہ تقدیر معلق ہے نا، رب اپنے نیک بندوں کو، عرفاء کو یہ شان دیتا ہے، ان کی زبان سے جب بات نکلتی ہے نا، رب تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ جو علامہ اقبال فرماتے ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، جب نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو زور بازو کا اندازہ کون کرے گا جن کی نظر سے تقدیر بدل جائے۔ ایک شخص غوث اعظم علیہ رحمہ کے دور کے ایک بزرگ تھے، شیخ حماد، ان کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے اللہ کے بندے تجارت کے لیے جا رہا ہوں، دعا دے دو۔ فرمایا نہ جانا، لکھا یہ ہوا ہے تو مار دیا جائے گا، قتل ہو جائے گا، تیرا سامان لوٹ لیا جائے گا، نہ جانا۔ ڈر گیا، تیاری ساری کر چکا تھا۔ اب نکلتا ہے تو رستے میں غوث اعظم سے ملاقات ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کیوں پریشان ہو؟ کہتے حضور تجارت پہ جانا چاہتا تھا تو یہ بات ہوئی ہے، حضرت فرما رہے نہ جانا، مار دیا جائے گا، تیرا سامان لوٹ لیا جائے گا۔ غوث پاک نے فرمایا جا، اللہ خیر کرے گا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ہمیں جا، اللہ خیر کرے گا۔ چلا گیا، سفر بھی کیا، مال بھی کمایا، کچھ بھی نہیں ہوا، راستے میں پڑاؤ بھی کیا، بڑا نفع بھی ہوا۔ ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا تو وہاں پہ لیٹا سو گیا، خواب میں کیا دیکھتا ہے، ڈاکو آ گئے ہیں، سامان بھی لوٹا ہے، اس کو قتل بھی کر دیا ہے۔ یہ بڑا پریشان ہو کے اٹھا، دیکھا جسم سلامت ہے، سامان پاس ہے، اس نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے یہ خواب تھی۔ واپس آیا تو آگے شیخ حماد ملے، دیکھ کے کہتا حضرت جی آپ تو کہتے تھے مر جائے گا، آپ تو کہتے تھے تجھے مار دیا جائے گا، تو دیکھو نہ بچ گیا ہوں۔ فرمایا بات سن، تیری تقدیر میں وہی لکھا ہوا تھا جو میں نے کہا تھا، مقدر تیرا وہی تھا جو میں نے کہا تھا، تجھے قتل کر دیا جائے گا، سامان لوٹ لیا جائے گا، لیکن غوث اعظم نے کہہ دیا تھا نا اللہ خیر کرے گا، تو رب نے ان کے کہنے کی وجہ سے تیری تقدیر کو تیری خواب میں منتقل کر کے تجھے بچا لیا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو یہ شان دیتا ہے۔ چونکہ یہ بزم کا ایک عنوان محترم عبدالجبار صاحب ان کے والدین کے حوالے سے بھی ہے، ایک بات اس پہ بھی کر دوں، ماں اور باپ دونوں کی قدر بڑی ہے، دونوں کی شان بڑی ہے۔ ماں کا مقام عمومی طور پہ ہم ایک روایت سنتے ہیں، کملی والے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کی آقا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر پوچھا، فرمایا امک کا تیری ماں۔ پھر عرض کی، فرمایا امک کا تیری ماں۔ چوتھی بار فرمایا تیرا باپ۔ تو یہ 3 بار فرمایا، اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے 3 مرحلے زندگی کے ایسے ہیں جن سے ماں گزرتی ہے۔
وہ خاص ماں گزرتی ہے۔ نمبر 1، اپنی اولاد کو اپنے پیٹ میں رکھنا، یہ 9 ماہ اس کو اٹھائے رکھنا، یہ ایک چیز۔ دوسری بات، ولادت کے وقت کی تکلیف برداشت کرنا۔ تیسری بات، اولاد کو اپنا دودھ پلانا۔ یہ 3 چیزیں۔ یہ جو پہلی بات ہے نا، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عورت جب امید سے ہوتی ہے، جس مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتا ہے، جیسے سارا دن قیام کرنے والے، ساری رات قیام کرنے والے کو، اور ہر دن روزہ رکھنے والے کو، اور ہر روز جہاد کرنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے، اللہ اتنا اجر ماں کو ان دنوں میں دیتا ہے جن دنوں وہ امید سے ہوتی ہے، اس کے ہر دن کا اتنا اجر ہے۔ اور جب وہ اولاد کو جنم دیتی ہے نا، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تدری الخلائق، مخلوق جانتی نہیں ہے کہ جس لمحے ماں اولاد کو جنم دیتی ہے، اس لمحے جو درد برداشت کرتی ہے، اس پر اللہ کی بارگاہ سے اس کو کتنا اجر ملتا ہے۔ فرمایا مخلوق اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتی کتنا اجر ملتا ہے۔ اور اگر اسی وقت عورت کی وفات ہو جائے، کملی والے آقا نے فرمایا وہ عام موت نہیں، وہ شہادت کی موت ہے۔ اور اگلی بات، اس کے بعد رضاعت، یہ بھی ایک خاص عورت کا ہی شرف ہے، اس لیے یہ بات فرمائی گئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باپ کو نظر انداز کر دیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور میں ابھی ماسٹر سٹی میں بھی ابراز صاحب بھی موجود تھے، بات یہی عرض کر رہا تھا کہ ماں کی قدر و منزلت کو دیکھتے ہوئے باپ کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ وہ کسی نے کہا، قریب تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جان سے، قریب تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جان سے۔ یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں ماں سے، وہ ماں کے کہنے سے کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، اسی لیے وہ مجھے چومتے جھجکتا ہے۔ لوگ اسی بات میں جی باپ زیادہ لاڈ نہیں کرتا، بھئی اس کو منصب جو دین نے وہ دے دیا ہے، اس نے تربیت کرنی ہے، اس لیے وہ تھوڑا روب رکھتا ہے، تربیت کرنی ہے اس نے۔ وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، اسی لیے تو مجھے چومتے جھجکتا ہے۔ وہ میرے کرب سے واقف ہے ہر ایک دم سے، وہ کھل کے رو نہیں سکتا مگر سے سکتا ہے۔ جڑی ہے ہر بات، جڑی ہے اس کی ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ یہ ماں سے اس کو کمپیئر نہ کیا جائے، موازنہ نہ کیا جائے، یہ دونوں بڑی عظیم شخصیات تھے۔ باپ کی قدر و منزلت کے بارے میں نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضاء الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ جس پہ باپ راضی اس پہ رب راضی، جس پہ باپ ناراض اس پہ رب ناراض۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیانی بوا ہے، چاہو تو اس کی حفاظت کر لو، چاہو تو ضائع کر لو۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لڑکے کو دیکھا، ایک بوڑھے شخص کے آگے آگے چل رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کون ہے پیچھے آنے والا؟ کہا حضور میرا باپ ہے۔ فرمایا تجھے شرم نہیں آتی باپ کے آگے چلتے ہو؟ اس بات پہ بھی تو غور کریں۔ ہم نے سمجھا ہے کہ ادب آداب صرف بزرگوں کے ساتھ خاص ہے، بھائی باپ کا بھی ادب ہے، دین باپ کا بھی ادب سکھا رہا ہے۔ باپ ناراض گھر میں اور بیٹا جو ہے وہ کہہ رہے ہو میں چلا کرنے جا رہا ہوں، وہ کہے جی میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، ماں ناراض ہے باپ ناراض ہے، تو کیا خیال ہے رب راضی ہو جائے گا؟ رب کی رضا تو ان کی رضا میں ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ جو شخص امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتے ہیں آقا جہاد کی اجازت دیجیے، تو کملی والے آقا کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی حضور اپنے ماں باپ کو رلا کے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا واپس جا، جیسے ان کو رلایا ہے ویسے ان کو ہنسا، انہی کی خدمت میں تیرے لیے جہاد کا ثواب ہے۔ ماں باپ کو راضی رکھا جائے، یہ شرف و اعزاز جو ان کی طرف سے ہمیں نصیب ہوتا ہے نا، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو پختہ رکھا جائے، اسی میں کامیابی ہیں۔ اور میرے اور آپ کے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نظر الوالد الی ولدہ فسرہ فللولد اتق نسمۃ، جب بیٹا ہو فرما بردار اور باپ ہو بیٹے پہ راضی، باپ راضی ہو کے بیٹے کو دیکھے، جتنی بار باپ راضی ہو کے بیٹے کو دیکھے گا نا، اللہ اتنی بار بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ اس لیے ماں کی بھی قدر کیجئے، باپ کی بھی قدر کیجئے۔ ماما ٹھنڈیاں چھاواں کہتے ہوئے باپ کو نہ بھولے، یہ سب میری ماں کی دعا ہے، نہیں، باپ کی بد دعا نہیں ہے، باپ کی بھی دعا ہے، باپ کو بھی شامل رکھا جائے ساتھ۔
ان دونوں ہستیوں کی عظمت کو سمجھا جائے. جہاں عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی آپ نے یہ کہا نا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، اس سے پہلے کچھ اور بھی کہا ہے کہ پائی پائیاں دے ساتھ نے باون تے پائی پائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد. پہلے یہ کہا ہے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. تو صرف ماما ٹھنڈیاں چھاواں کی راگ الاپنے کی بجائے پہلے باپ سے راندے تاج محمد. باپ کی قدر کو بھی سمجھو. باپ کس طرح دکھ اٹھاتا ہے، کیسے اپنا پسینہ بہاتا ہے تو اولاد کے جسم میں خون گردش کرتا ہے. باپ کی کمر جھک جاتی ہے تو اولاد کی کمر سیدھی ہوتی ہے. باپ کا سر جھکتا ہے تو اولاد کا سر اٹھا ہوتا ہے. باپ کی آنکھیں بے نور ہو رہی ہوتی ہیں اور اولاد کی آنکھوں میں نور آ رہا ہوتا ہے. باپ کا بدن کمزور ہوتا ہے تو اولاد کا بدن مضبوط ہوتا ہے. یہ باپ اپنا خون دیتا ہے اپنی اولاد کو. تو باپ کی قدر اور منزلت کو سمجھیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت نصیب فرمائے. محترم عبد الجبار بھٹا صاحب جنہوں نے یہ بزم سجائی، اللہ تعالیٰ ان کو حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے. آپ تمام احباب نے آغاز بزم سے لے کر اب تک شرکت کی، توجہ سے باتوں کو سنا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے، توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ.